اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ زمر آیت نمبر 68 سے ہے جی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان سب اس کی دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے، اور اس کی تشریح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی انگلی پر سارے آسمان ہوں گے، دوسری انگلی پر زمین ہوگی، تیسری انگلی پر جو گیلی چیز یعنی پانی تری والی چیز ہے وہ ہوگی، چوتھی انگلی پر درخت وغیرہ جمادات ہوں گے، اور پانچویں انگلی پر سب قسم کی مخلوقات ہوں گی، تمام انسان جانور جتنی جو ہیں وہ اس طرح اللہ کے یوں انگلی کے اندر ہوں گے جی، لپیٹے ہوئے ہوں گے جی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ہوں میں بادشاہ آج کے دن کا ہے، اب مجھے دنیا کے بادشاہ نظر نہیں آ رہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو یہ کیفیت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آج کا ہمارا سبق ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونک دیا جائے گا، جس کی ڈیوٹی کس فرشتے کے پاس ہے جی؟ اسرافیل علیہ السلام کے پاس ہے، کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سے وہ تخلیق کیے گئے ہیں نا، تو وہ سور ان کے منہ کے ساتھ ہے، وہی ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ جب حکم آئے گا تو اس کو پھونک مار دیں گے جی۔ ایک جس طرح ایک آلہ ہے جس سے آواز نکلے گی جو پھیلے گی، اور انسان جو ہے نا وہ چکرا کر گریں گے، جس کا بھی تذکرہ آئے گا، وہ کیسی آواز ہوگی، وہ کیسی چیز ہوگی، اللہ ہی جانے۔ فَصَعِقَ، پس گر جائیں گے، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ ساری مخلوقات کیا ہو جائیں گی، اس سے چکرا کر گر جائیں گے نیچے جی، ٹھیک ہے جی۔ الا ما شاء اللہ، ہاں جس کے لیے اللہ چاہے گا وہ اس سور کے پھونکنے سے نہیں گرے گا جی۔ کسی کو پتہ وہ کون ہوں گے جی؟ ایک تو اسرافیل علیہ السلام خود ہیں جی، ٹھیک ہے، اس میں جبرائیل اور میکائیل بھی ایک روایت سے سمجھ آتی ہیں، وہ ہیں جی، اس میں وہ 8 فرشتے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے جی، اور ان میں جنت اور جہنم کے جو داروغہ فرشتے ہیں جن کا تذکرہ بھی آگے آنے لگا ہے، وہ ہیں جی، کہ یہ چند فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے، جن کو اللہ چاہے گا کہ اللہ ان کو موت نہیں دے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ ثم، پھر ایک سور پھونک گیا، سارے مر گئے، ٹھیک ہے۔ ثم نفخ فی، پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی، اخرى، دوسری، پھر دوسری پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ، پھر سب کے سب جو اس وقت کے پہلے سور سے بھی جو پھونک کر مرے تھے، ٹھیک ہے، یا تو جو ان سے پہلے قبروں میں ریزہ ریزہ خاک بدن ختم ہو گئے، جن کا وجود ہی کہیں کوئی نہیں، وہ سارے کے سارے ہم، یعنی ہم سے مراد ساری کے سارے جو ہیں وہ قیامن، کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے کہ بس جی جو ہمارا وعدہ تھا، جو اللہ نے کیا تھا، قیامت ہو گئی، اور اب ہم نے کس طرف جانا ہے جی؟ حشر کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ ابھی آپ آگے بھی سنیں گے کہ فرشتے جو ہے نا وہ ہانکتے ہوئے، ایک تو جہنم اور جنت کا تو ہے، سب کو ایک ڈائریکشن دیں گے، اور ساری مخلوقات چل پڑیں گی کہاں پر جی؟ میدان حشر کی طرف، اپنے حساب کتاب کا جی۔ اچھا جی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضِ، چمک اٹھے گی زمین، بِنُورِ، اس نور کے ساتھ، ربِّہا، جو اس زمین کے تخلیق کرنے والا رب ہے جی۔ اس کی بہترین تشریح ہے اللہ نور السماوات والارض جی، ٹھیک ہے جی۔
یہ چمک اٹھے گی اللہ کے نور سے، جو ہے نا یہ ساری کی ساری زمین جو ہے نا وہ چمک اٹھے گی۔ اچھا جی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر سب کی کتابیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی جی۔ ہر انسان نے جو زندگی گزاری ہے، جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، ان کی ساری زندگی کی کتابیں جو ہے نا وہ ان کے سامنے آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر کیا ہوگا جی؟ وَجِیعَ، پھر بلائے جائیں گے بِالنَّبِیِّینَ، سارے کے سارے نبی بھی، وَالشُّہَدَاءِ، اور ایک گواہ بھی جی۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، پہلے ہم سن چکے ہیں۔ سارے کے سارے نبی بلائے جائیں گے اور ان کے اوپر ایک گواہ کو بلایا جائے گا جی۔ یہ قصہ آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انبیاء کرام کو اکٹھا کرے گا، سب سے پہلا سوال ان سے ہوگا، میرے احکامات کو اپنی اپنی جو لوگ تھے، جن پر آپ مکلف تھے، ان تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اپنی اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا؟ سارے نبی کیا کہیں گے جی؟ اللہ پہنچا دیا تھا۔ اب اللہ تبارک کہے گا اس بات کا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ انبیاء کرام چپ ہو جائیں گے۔ کہہ رہے ہو کہ پہنچا دیا تھا، کوئی ہے جو اس بات پہ گواہی دے کہ تم نے سارا کا سارا پیغام میرا من ون پہنچا دیا تھا؟ انبیاء کرام سائلنٹ۔ ہم اس دن کو مذاق سمجھتے ہیں جب انبیاء کرام خاموش ہو جائیں گے۔ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ جو شہداء ہے نا، ان سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ان سارے پیغمبروں نے آپ کا پیغام اپنی امتوں تک من و ان پہنچایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو سب سے آخر میں آئے تھے، آپ نے تو نہ داؤد علیہ السلام کو دیکھا، نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ عیسیٰ کو دیکھا، نہ لوط علیہ السلام کو دیکھا، نہ نوح علیہ السلام کو۔ آپ کی تو کسی پیغمبر سے ملاقات ہی نہیں، نہ پیغمبر سے ملاقات ہے، نہ ان کی امتوں سے ملاقات ہے۔ آپ یہ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے من و ان پیغام پہنچا دیا؟ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ، مجھ پہ جو قرآن اتارا تھا نا، اس میں ان تمام انبیاء کرام کے تذکرے آپ ہی نے مجھ پر اتارے ہیں کہ موسیٰ نے یہ کیا، عیسیٰ نے یہ کیا، داؤد نے یہ کیا، سلیمان نے یہ کیا، لوط نے یہ کیا، نوح نے یہ کیا، یہ آپ ہی نے مجھ پر اتارے ہیں۔ اس حق کلام کی بنا پر میں گواہی دیتا ہوں کہ ان انبیاء کرام نے آپ کا پیغام من و ان قوم تک پہنچایا۔ ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی بے فکری لگی ہوئی ہے جی۔ ادھر انبیاء کرام کو اپنے لالے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ہم حق کے ساتھ سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے جی۔ اس کا تذکرہ بھی ہم پیچھے سن کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، آج تم کو تمہارے ہی اعمال کی بنا پر جزا اور سزا دے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہی اللہ نے کہا ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کی یہ سنت نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے، اس دن کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی جی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی آیت جی، وَوُفِّيَتْ، پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر انسان کو۔ پہلا انسان کون جی؟ آدم۔ اس دور سے قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے جی؟ کوئی تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سب کو، سب کا کیا کر دیا جائے گا؟ بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا جی۔ الحمدللہ جی، ایسا ہی ہوگا جی، بلا شہدنا، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جو ہمارا نامہ اعمال ہے ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے جی۔ اللہ نے کہا سب کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ما عملت، جو وہ عمل کر کے آئے ہوں گے، وَهُوَ أَعْلَمُ، کیونکہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، بما یفعلون، جو وہ عمل کر کے آئے تھے۔ ہم جو کرتے ہیں رب وہ دیکھتا ہے، جو ہم نہیں کرتے رب وہ بھی جانتا ہے۔
اس سے تو چیز نہیں چھپ سکتی نا. تو اللہ نے کہا میں پھر بتاؤں گا کہ کون کیا کر کے آیا جی. اچھا جی، اب فیصلے ہو گئے جی. کتنے گروہ بنیں گے جی؟ 2 ہی گروہ بنیں گے، ایک جہنم کی طرف. اب جو سب سے پہلے جہنم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو کیسے جہنم میں لے جایا جائے گا، اور جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ ان سے کیا سوال پوچھیں گے. یہ ہمارا آخری آیت ہے جی. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہانکے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، اِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ، جو اس سورت کا نام ہے سورہ زمر. گروہ در گروہ یعنی کہ پورا گروپ در گروپ جو ہے، چوروں کا گروپ ایک، ٹھیک ہے، موسیٰ کی امت کے ایک طرف، ٹھیک ہے، عیسیٰ کی امت کے گناہ گار ایک طرف، ہر قسم کے بدکار، شرابی جو ہیں، جیسے بھی ہیں، گروہ در گروہ ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. حتیٰ کہ اذا جاؤہا، جب وہ پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے جی. جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 7. ٹھیک ہے، 8 ہیں جی غالباً، 8 ہیں. جہنم کے 7 ہیں جی. جہنم کے 7 دروازے ہیں جی. یہ 7 دروازے کھول دیے جائیں گے جی. یہاں پہ 7 کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہمیں پیچھے پڑھ کر آئے کہ اس کے کیا ہیں جی؟ 7 دروازے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. 7 دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم، اور وہاں پر موجود کہیں گے، کون کہے گا؟ خزانتها، ان جہنم کے دروازوں پر موجود نگہبان اور دربان، وہ ان سے کہیں گے، ہاں جی، کیا کہیں گے جی؟ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ رسول منکم، تمہارے اندر سے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. کیا تمہارے پاس جب تم لوگ زندہ تھے، کیا رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جی؟ ٹھیک ہے. یتلون علیکم، جو تلاوت کرتے تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو آیات ہیں وہ تلاوت کرنے والے رسول نہیں آئے. آپ ایسا بتائیں ہم کیا کہیں گے جی؟ نہیں آئے؟ آئے تھے جی. تو موسیٰ علیہ السلام کی امت والے کیا کہیں گے جی؟ آئے تھے جی. عیسیٰ علیہ السلام والے بھی کہیں گے جی آئے تھے جی. ہم کہیں گے جی رسول بھی آئے تھے اور آیتیں قرآن کی شکل میں بھی سنائی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام والے کہیں گے رسول بھی آئے تھے اور انجیل پڑھی گئی تھی. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام والے کہیں گے جی کہ تو رات پڑھی گئی تھی. داؤد علیہ السلام والے کہیں گے جی آئے تھے جی، داؤد آئے تھے اور سلیمان بھی آئے تھے تو زبور پڑھی گئی تھی. الغرض ایک جو ہے نا وہ کیا کہے گا انسان کے؟ آئے تھے جی، آئے تھے اور ہم پر کیا جی یہ کتابیں پڑھی گئی تھیں. پھر فرشتہ کہے گا وَيُنذِرُونَكُمْ، کیا ان رسولوں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ لقاء، اس ملاقات کا، یومکم، جو آج کے دن، ھذا تم کر رہے ہو، یعنی آج اللہ کے سامنے جو ملاقات کر رہے ہو، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں رسولوں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ تو کیا ہوگا؟ سب کا جواب سنیں. قالوا، سب کے سب کہیں گے، بلا، یقیناً رسول آئے تھے، یقیناً کتابیں آئی تھیں، یقیناً جنت اور جہنم کا تذکرے ہوئے تھے، یقیناً ایمان والوں کو جنت کی اور ہم جیسے بروں کو جہنم کی بشارتیں دی گئی تھیں. ہم نے سنا تھا، آپ کی آیتیں پہنچی تھی. لیکن کیا کہیں گے؟ لیکن حقت کلمۃ العذاب، آج ہم پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا جی. علی الکافرین، ان کافروں کے اوپر، ان کے کفر کی بنا کے اوپر انہوں نے خود عذاب کا راستہ دنیا میں چنا تھا تو ان پر عذاب ہی آنا تھا. پیچھے آپ نے سن لیا، اللہ تو انسان پر ظلم نہیں کرتا جی. اللہ تعالیٰ میں اس گھڑی پہ ثابت قدم عطا فرمائے جی. ہمیں ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ دنیا میں جینے، اسی ایمان اور اسی توحید پر اس دنیا کو چھوڑنے، اور فیصلے کی گھڑی میں، نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں پکڑ کر جنت کا مہمان بنائے جی. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. اور جو کل اب جو ہے نا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ نہیں یہ چھوٹا سا ہے، کیا ہوگا؟ کی لدخلو، ہاں یہ جگہ ختم ہو جائے نا، کی لدخلو ابواب جہنم، انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان دروازوں سے جہنم میں، خالدین فیہا،
پارکنگ ٹرپ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے بعد جان چھٹ جائے گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. فبئس مثوی، پس کتنا برا ٹھکانہ ہے المتکبرین، ان تکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے. یہ لائق ہی اسی کے تھے کہ اس جگہ کو جائیں اپنے بدعمالیوں کی بنا پر. یہ ٹھکانہ ہم نے ان کو دے دیا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان جیسوں میں شمار نہ کرے. جی کل کی آخری آیتیں ہیں جس میں اس کا الٹ ہے، جس میں جنتیوں کا تذکرہ ہے. جی